موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں, ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں. اور اخرجوا انفسکم اليوم, نکالو آج اپنے روحوں اور جانوں, اب تم بچ نہیں سکتے ہو. وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں, رب ارجعون, مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے, لعلی اعمل صالحا, اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا. تو اس کے جواب میں ہوتا ہے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے, اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں. وہ 4 فرشتے آتے ہیں, اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث, اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی, اخرج, باہر آؤ. اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا, اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں. تو وہ حیران پریشان خوف زدہ, تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج, تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے, کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے, اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے. تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے, تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے. سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے. کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث, یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا, یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے, اسے واپس کر دیا جائے. تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط, کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم, وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے. پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے. اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں, پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے, آپ خوف نہ کریں, آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں, آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے, رب بھی مہربان ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں, وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں, دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو. اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی, اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ. کیا کرو؟ وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان, آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے. اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں کا بیٹا, فلاں کی بیٹی. کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید, یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی, مرحبا بہ. اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. پھر وہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر, مرد ہے یا عورت, وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا, ہم اسے خوش